کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس بوم ہے. بوم؟ یہ کیا کرو گی؟ میں تم دونوں کو ماروں گی اس سے. او مائی گاڈ. ماروں نا. نہیں، کیوں؟ ایسے جو مجھے پریشان کرتا ہے. میں نے بوم لیا دیا ہے تو کس کو ماروں؟ اماں. کس کو مارو گی؟ اس کو. اس کو؟ اس نے کیا کیا؟ نے تو مجھے. السلام علیکم جی پیارے سے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے، اور ساتھ میں یہ کہ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں، اور لوگوں کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بنا کریں. آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بن کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں خوشیاں جو ہے وہ ویسے ہی بکھیر دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. جو آپ کریں گے، جو آپ بیجیں گے، وہی آپ کاٹیں گے. تو اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کو بھی خوش رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے جی آج کی صبح ہماری شروع ہو گئی ہے. دیکھیں خدیجہ اور فاطمہ کے ساتھ دونوں اٹھ کر صبح جو ہے وہ پہلے لڑتی ہیں. ایک کہتی ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو دوسری کہتی ہے کہ مجھے چاہیے. اور فاطمہ آج کل اس کو میں نے بلاکس دیے ہوئے، کھلونے دیے ہوئے، میں تھوڑا سا اس کو فون سے اس کی عادت جو ہے وہ ہٹا رہی ہوں، کیونکہ یہ الیکشن کے دن آ گئے ہیں. اس کے فوراً بعد میں نے اس کو اسکول بھیجنا شروع کر دینا، اس کا ایڈمیشن کرانا ہے اسکول میں. تو میں نے کہا اگر یہ ہر وقت موبائل پر لگی رہے گی تو پھر اسکول جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس کی برین واشنگ میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کافی دنوں سے، اور ابھی یہ ایگری ہو گئی ہے کہ ماما میں اسکول جاؤں گی اور اکیلی وہاں پہ بیٹھوں گی، کیونکہ مجھے بس یہی فکر تھی کہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے. یہ نہ ہو کہ میں اسکول سے چھوڑ کر واپس آنے لگوں تو یہ شور مچا دے کہ آپ بھی میرے پاس بیٹھیں. تو ابھی بن رہی تھی جی میری چائے، جو کہ صبح اٹھ کے ایک لازمی چیز ہے، دن کا آغاز اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. تو چائے پیوں گی میں، اپنی میڈیسن کھا کے پہلے چائے پیتی ہوں، پھر ہم گھر کے باقی کام جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا کروانے ہیں. تو آج کروانی تھی میں نے الماریاں اور ڈرار وغیرہ سیٹ، کیونکہ بچے ہیں تو آتے ہیں ڈرار کھولتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں بکھیر کر چلے جاتے ہیں، تو دوسرے چوتھے دن یہ لازمی مجھے کرانا پڑتا ہے. تو ابھی ہم بس چائے پینے کے بعد پھر کام یہ میں شروع کرواتی ہوں. دیکھیں 12 بجنے والے ہیں. اصل میں فجر کے بعد جب میں دوبارہ لیٹتی ہوں نا تو پھر مجھے بہت دیر تک نیند نہیں آتی، 8-9 بج جاتے ہیں سوتے سوتے. تو پھر آنکھ کھلتی ہے دوبارہ میری 11-12 بجے کے قریب. 11 بجے جب فاطمہ اور خدیجہ اٹھتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی پھر میں اٹھ جاتی ہوں. تو بس یہی ہماری روٹین ہے جی. ابھی یہ ساری میڈیسنس والا اپنا ڈرار میں نے سیٹ کرایا، اور باقی کی الماریاں بھی سیٹ کیں، بچوں کی کپڑوں کی الماریاں سیٹ کیں. تو آپ کو پتہ ہے بچوں والا گھر ہو، چھوٹے بچے ہوں تو پھر چیزیں بکھرتی رہتی ہیں، ان کو سمیٹنا پڑتا ہے ہمیں روز کی روز. اور خدیجہ کھیل رہی تھی جی بال کے ساتھ. دیکھیں فٹ بال کہہ لیں آپ یا اس کو باسکٹ بال کہہ لیں، لیکن یہ کھیل میں لگی ہوئی تھی. تو خوش رہتی ہیں، اور بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگانا چاہیے. موبائل سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. ویسے تو آج کل کا دور ہے کہ بچے موبائل کے بغیر رہتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا کم آپ دے سکیں ان کو. میں تو فاطمہ کو سلائم لا دیتی ہوں اور پلے ڈو لا دیتی ہوں، آج کل وہ اس کو دینا شروع کیا، اور بلاکس دیتی ہوں. اور پھر لکھنے کے لیے اس کو ڈیفرنٹ چیزیں لا کر دی ہیں جو جس پر وہ لکھیں. ایک پلیٹ سی ہوتی ہے اور وہ مٹ جاتا ہے دوبارہ، اور پھر اس پر لکھ لیتی ہے. اسی طرح اس کو میں نے وائٹ بورڈ لا کر دیا ہوا ہے، مارکر بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اپنی ABC اور الف بے کی پریکٹس جو ہے وہ کرتی رہے. تو بس یہ ہے جی. موسم تو آج کل بڑا اچھا جا رہا ہے. 2-3 دن ہو گئے ہیں ہمارے یہاں پر تو ہلکی بارش ہوتی ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور پھر بارش آ جاتی ہے. تو آج کل تو بڑا مزے کا موسم ہوا ہوا ہے. سردی کی شدت تھوڑی کم ہے ہمارے علاقے میں یہاں. آپ لوگوں کے ہاں کیا حالات ہیں؟ آپ بھی مجھے بتائیے گا کمنٹس میں ضرور کہ کہیں پہ سردی ہوگی، یقیناً کہیں پہ تھوڑی کم ہوگی. تو دوپہر میں ہم نے نکال لی تھی جی دال، آج مکس دال مونگ اور مسور کی، اور ساتھ میں نے کہا کہ ہم بناتے ہیں پیاز والے چاول، دال اور چاول. روز آپ مٹن اور چکن کھا کے بھی دل لگتا آ جاتا ہے، اور سبزیاں بھی روزانہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بنائیں. تو فاطمہ یہ ہے کہ ویسے تو بوٹی ہی پسند کرتی ہے، لیکن دال بھی یہ کھا لیتی ہے. کبھی کبھار کہتی ہے کہ مجھے دال کھانی ہے، تو میں نے کہا چلے آج دال بنا لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں شوق سے.
اور فاطمہ بھی کھا لے گی۔ ادھر بن رہا تھا جی فاطمہ کا ناشتہ، ساتھ میں پراٹھا اس کا بن رہا تھا، پراٹھا کھاتی ہے شوق سے، انڈا سلائس میں اس کو دوں بھی تو یہ اتنا خوش ہو کر نہیں کھاتی اس کو، تو پھر میں نے کہا بچوں کے لیے تو گھی جو ہے وہ دیسی گھی اچھی چیز ہے اور پراٹھا بھی ہیلدی چیز ہے، تو چلیں آپ اس کو پراٹھا ہی بنا دیا کریں۔ اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ چلیں ٹائم سے ہی کھانا بنا لیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ سردیوں کے دن آپ کو پتہ ہے جلدی شام ہو جاتی ہے اور کافی سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے، تو اگر آپ ٹائم سے کھانا بنائیں گے تو پھر کچن اور برتن بھی آپ ٹائم سے ہی سمیٹ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں کمنٹ کر کے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے آپ میں سے کسی کے کام آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، مجھے پوچھا تھا تو میں نے ان کو گائیڈ کیا ہے، اگر کسی کو طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے میسج کر کے ان کو اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں بتا سکوں اور گائیڈ کر سکوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جی ابھی چل رہی تھی صفائی ساتھ میں، کیونکہ میں اپنے کمرے وغیرہ کو صاف کروا کر جب گھر سے باہر جاتی ہوں تو پھر میں اپنا روم کو لاک کر کے جاتی ہوں، بلکہ 2-3 رومز جو اور ہیں ان کو بھی لاک کر جاتی ہوں، لاؤنج اور کچن بس کھلا ہوتا ہے، کیونکہ 100 چیزیں یہاں پڑی ہوتی ہیں اور کافی سارے ملازم ہیں، پھر بعد میں آپ کس کا نام لیں کہ کوئی چیز غائب ہو گئی ہے تو ہم کسی پہ الزام نہیں دے سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کپڑے بھی دھل رہے تھے، میں نے کہا یہ بھی ٹائم سے دھو کے ڈالیں، دھوپ تو نہیں تھی لیکن ہوا چل رہی تھی اچھی، تو میں نے ایک روم کی بیڈ شیٹ چینج کروانے والی رہ گئی تھی اس دن، وہ بھی اتروا دی، اور اپنے ٹاولز ہم لوگ دھوتے ہیں ہفتے میں ایک بار تو لازمی دھونے چاہیے۔ ویسے یہ ہے کہ گرمیاں ہوں تو میں 2 مرتبہ بھی دھلوا لیتی ہوں، یا میکسیمم 2 دن ہی چلتا ہے ایک ٹاول، اور 2 ٹاول ہوتے ہیں سب کے ہمارے، تو پھر ایک ہم دھو کے ڈال دیتے ہیں، اس کو خشک ہونے میں بھی 1-2 دن لگتے ہیں۔ اور بیڈ شیٹ بھی ڈلوائی تھی، میں نے کہا چلے میرے گھر میں ہوتے ہی یہ سارے کپڑے بھی دھل جائیں، صفائی بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر فری ہو کر میں جاؤں گی واک کرنے کے لیے، اور بچوں کو بھی آج لے جاؤں گی میں ساتھ ہی واک کے لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ پارک میں واک کرو گی وہاں پر کہ نہیں؟ کرے گی؟ چلو ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں جی پارک میں، اور موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ابھی بھی بادل ہے آسمان پر، صبح سے بارش ہو رہی ہے وقفے وقفے سے، کبھی رک جاتی ہے اور کبھی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو بچوں نے ناشتہ واشتہ کر لیا تھا اور میں نے کہا چلے ان کو ساتھ لے جاتی ہوں، تھوڑا کھلی جگہ پر کھیلیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ خدیجہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے پیچھے، اور فاطمہ بھی میرے ساتھ ہے، تو یہ وہاں پہ تھوڑا کھیلیں گی اور میں کر لوں گی جی اپنی واک، اور اس کے بعد پھر فاطمہ نے شاپ پر جانا ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ کو شاپ پہ لے جاؤں گی، پہلے ذرا مجھے واک کر لینے تو، پھر شام ہو جاتی ہے پھر دل نہیں چاہتا۔ ابھی ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا بچیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، وہاں گراؤنڈ ہے کافی بڑے سارے، اور خود میں کر رہی تھی جی واک، اور فاطمہ کو وہاں پہ پھول نظر آ گئے ہیں، بس اس نے ان کے پھول توڑ لیے ہیں کافی سارے، میں نے منع بھی کیا لیکن یہ باز نہیں آئی، ایک دن پہلے آئی ہے تب بھی اس نے پھول توڑے ہیں اور آج بھی۔ تو واک کرتے ہوئے چلیں جی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک بہت ہی خاص وظیفہ اور عمل، کیونکہ یہ کافی ساری بہنوں کا مسئلہ جو ہے وہ کامن ہے کہ ہر بندہ آپ کو پتہ ہے ایک جیسی عادت کا مالک نہیں ہوتا، جس کو کسی کو نرم شوہر مل جائیں تو یہ بہت بڑی اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے اپنی، اگر وہ بندہ نرم دل کا مالک ہے اور نرم عادت رویہ رکھتا ہے تو آپ کی زندگی آپ یقین کریں کہ بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہ شادی کرتے وقت آپ کو کیا پتہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کی شادیاں جو ہیں وہ فیملی سے باہر ہوتی ہیں، تو ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہونے والے شوہر ہیں ان کی عادتیں کیسی ہیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، تو ان کی بیویوں کو یہ بہت شکایت رہتی ہے کہ جی وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل آج بتانے لگی ہوں، اور جو کہ آپ لوگ خود دیکھیں گے کر کے اور مجھے بتائیں گے انشاءاللہ، اور دعائیں دیں گے کہ یہ کتنا کارآمد ہے اور کتنا اس کا ایفیکٹ ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ جی آپ نے روزانہ ناغہ نہیں کرنا اس میں، چاہے آپ پاک حالت میں ہیں یا آپ ناپاکی کی حالت میں بھی ہیں، خواتین کے کچھ مخصوص ایام جس میں وہ نہیں پڑھ سکتی نماز وغیرہ، یہ عمل آپ ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ نے اگر پاک ہیں تو پھر وضو بھی کر لیں، اور آپ نے روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر
تو درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات جو کہ تھم نیل پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، میں نے اس کی پکچر لگا دی ہے آیات کی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں، سورہ طارق کی آخری 3 آیات یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے شوہر آپ کے سامنے ہیں تو آپ ان پر پھونک مار دیں اس طریقے سے کہ ان کو پتہ نہ چل سکے، اور اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، کہیں دور رہتے ہیں، تو آپ ان کا تصور کر کے، ان کی تصویر سامنے لا کر اپنی آنکھوں کے تصور میں تو ان کے اوپر آپ پھونک مار دیں، تو آپ اس سے دیکھیں گے کہ وہ شوہر جو کہ بیوی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ بالکل موم کی طرح نرم ہوتے ہوئے ان کے دل، کیونکہ دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے اس میں بہت طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک کس نے اتارا ہے؟ یہ جو آیات ہیں، جتنی صورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ہم لوگ تو بس اس میں علماء نے ریسرچ کی یا پھر ان کا ایک ذاتی آپ کہہ لیں وہ ہے، یا جنہوں نے تفسیر لکھی اور وہ اسلام کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور ڈیپ اس میں انفارمیشن رکھتے ہیں، انہوں نے یہ چیزیں نکالی قرآن پاک میں سے ہی، کچھ مخصوص جو صورتیں ہیں کچھ مخصوص کاموں کے لیے، اور کچھ احادیث شریف میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، سورہ ملک کے بارے میں بتایا کہ اس سے قبر کے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے، سورہ تغابن سے بتایا کہ یہ حادثاتی موت کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے انہی سے سیکھی اور پڑھی اور سنی ہیں، ورنہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا پلیز آپ ایسی باتوں سے دور رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان رکھ کر جو میں آپ کو بتاتی ہوں چیزیں، یہ آپ اس کو فالو کریں، تو میں انشاءاللہ پوری یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ بس دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ابھی واک کر کے میں واپس آ گئی تھی، تو نان آج ہمارے گھر میں آئے تھے صبح ناشتے میں، تو میں نے کہا پکوڑوں کا میزہ بنا کر رکھا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ کا دل ہوتا ہے اکثر شام میں کہ میں چائے اور پکوڑے کھاؤں آفس سے واپسی پر، تو میں نے کہا چلے جی وہ نان کے اوپر تھوڑا سا میزہ لگا کے فاطمہ کو بھی ٹرائی کرواتی ہوں، اور میں بھی آج کھانے کے موڈ میں تھی۔ یہ تھی جی سارا دن کی ہماری روٹین بھی دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اور کھانا بناتے ہوئے بھی، اور ابھی کھانا وانا کھا کے ہم لوگ ہو گئے تھے فری، اور خدیجہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو فاطمہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی کہ ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی، صرف خدیجہ سے پیار کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی پوزیسو ہے اس معاملے میں کہ خدیجہ کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی، بس کہتی ہے کہ بابا بھی میرے ہیں اور ماما بھی میری ہے، اور وہ بھی پھر اب چھوٹی ہے اور سمجھدار ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی ٹائم مانگتی ہے، تو میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، تو دیکھیں وہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی۔ ابھی کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ ہم، اور آپ سے اجازت چاہوں گی میں کل تک کے لیے، اور اینڈ میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔